انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو طیبہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچھنا لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سا کھجور بطور اجرت انہیں دینے کے لیے حکم فرمایا اور ان کے مالک کو فرمایا کہ ان کے خراج میں کمی کر دیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2102۔ خالد حذا نے بیان کیا، ان سے اکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگوایا، اور جس نے پچھنا لگوایا اسے آپ نے اس کی اجرت بھی دی۔ اگر اس کی اجرت حرام ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہرگز نہ دیتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2103۔ سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کے یہاں ایک ریشمی جبہ بھیجا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسے ایک دن پہنے ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اسے تمہارے پاس اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تم اسے پہن لو، اسے تو وہی لوگ پہنتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، میں نے اس لیے بھیجا تھا کہ تم اس سے بیچ کر فائدہ اٹھاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2104۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں نافع نے، انہیں قاسم بن محمد نے اور انہیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ انہوں نے ایک گدا خریدا جس پر مورتیں تھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جوں ہی اس پر پڑی، آپ دروازے پر ہی کھڑے ہو گئے اور اندر داخل نہیں ہوئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے آپ کے چہرے مبارک پر ناپسندیدگی کے آثار دیکھے تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگتی ہوں، فرمائیے مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ گدا کیسا ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے یہ آپ ہی کے لیے خریدا ہے تاکہ آپ اس پر بیٹھیں اور اس سے ٹیک لگائیں۔ آپ نے فرمایا، لیکن اس طرح کی مورتیں بنانے والے لوگ قیامت کے دن عذاب کیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ تم لوگوں نے جس چیز کو بنایا اسے زندہ کر دکھاؤ۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جن گھروں میں مورتیں ہوتی ہیں رحمت کے فرشتے ان میں داخل نہیں ہوتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2105۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنو نجار، اپنے باغ کی قیمت مقرر کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کو مسجد کے لیے خریدنا چاہتے تھے۔ اس باغ میں کچھ حصہ تو ویرانہ اور کچھ حصے میں کھجور کے درخت تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2106۔ عبد الوہاب نے خبر دی، کہا کہ میں نے یحییٰ بن سعید سے سنا، کہا کہ میں نے نافع سے سنا اور انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرید و فروخت کرنے والوں کو جب تک وہ جدا نہ ہوں اختیار ہوتا ہے، یا خود بیع میں اختیار کی شرط ہو تو شرط کے مطابق اختیار ہوتا ہے۔ نافع نے کہا کہ جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کوئی ایسی چیز خریدتے جو انہیں پسند ہوتی تو اپنے معاملہ دار سے جدا ہو جاتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2107۔ حمام نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے، ان سے ابو الخلیل نے، ان سے عبداللہ بن حارث نے اور ان سے حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیچنے اور خریدنے والوں کو جب تک وہ جدا نہ ہوں معاملے کو باقی رکھنے یا توڑ دینے کا اختیار ہوتا ہے۔ احمد نے یہ زیادتی کی کہ ہم سے بحث نے بیان کیا کہ حمام نے بیان کیا کہ میں نے اس کا ذکر ابو طیاح کے سامنے کیا تو انہوں نے بتلایا کہ جب عبداللہ بن حارث نے یہ حدیث بیان کی تھی تو میں بھی اس وقت ابو الخلیل کے ساتھ موجود تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2108۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خریدنے والے اور بیچنے والے کو بھی توڑ دینے کا اس وقت تک اختیار ہے جب تک وہ جدا نہ ہو جائیں، یا دونوں میں سے کوئی ایک اپنے دوسرے فریق سے نہ کہہ دے کہ پسند کر لو۔ کبھی یہ بھی کہا کہ یا اختیار کی شرط کے ساتھ بھی ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2109۔ صالح ابو الخلیل نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن حارث نے،
کہا کہ میں نے حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خریدنے اور بیچنے والے جب تک ایک دوسرے سے الگ الگ نہ ہو جائیں انہیں اختیار باقی رہتا ہے۔ اب اگر دونوں نے سچائی اختیار کی اور ہر بات صاف صاف بیان کر دی اور واضح کر دی تو ان کی خرید و فروخت میں برکت ہوتی ہے، لیکن اگر انہوں نے کوئی بات چھپائی یا جھوٹ بولا تو ان کی خرید و فروخت میں سے برکت مٹا دی جاتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2110۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں نافع نے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خریدنے اور بیچنے والے دونوں کو اس وقت تک اختیار ہوتا ہے جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں مگر بیع خیار میں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2111۔ لیث نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو شخصوں نے خرید و فروخت کی تو جب تک وہ دونوں جدا نہ ہو جائیں انہیں بیع کو توڑ دینے کا اختیار باقی رہتا ہے۔ یہ اس صورت میں کہ دونوں ایک ہی جگہ رہیں، لیکن اگر ایک نے دوسرے کو پسند کرنے کے لیے کہا اور اس شرط پر بیع ہوئی اور دونوں نے بیع کا قطعی فیصلہ کر لیا تو بیع اس وقت منعقد ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر دونوں فریق بیع کے بعد ایک دوسرے سے جدا ہو گئے اور بیع سے کسی فریق نے بھی انکار نہیں کیا تو بھی بیع لازم ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2112۔ سفیان ثوری نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن دینار نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی خریدنے اور بیچنے والے میں اس وقت تک بیع پختہ نہیں ہوتی جب تک وہ دونوں جدا نہ ہو جائیں، البتہ وہ بیع جس میں مشترکہ اختیار کی شرط لگا دی گئی ہو اس سے الگ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2113۔ حمام نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے، ان سے ابو خلیل نے، ان سے عبداللہ بن حارث نے اور ان سے حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیچنے اور خریدنے والے کو جب تک وہ جدا نہ ہو بیع کو توڑ دینے کا اختیار ہے۔ حمام راوی نے کہا کہ میں نے اپنی کتاب میں لفظ یختار 3 مرتبہ لکھا ہوا پایا، بس اگر دونوں نے سچائی اختیار کی اور بات صاف صاف واضح کر دی تو انہیں ان کی بیع میں برکت ملتی ہے، اور اگر انہوں نے جھوٹی باتیں بنائیں اور کسی عیب کو چھپایا تو تھوڑا سا نفع شاید وہ کما لیں لیکن ان کی بیع میں برکت نہیں ہوگی۔ حبان نے کہا کہ ہم سے حمام نے بیان کیا، ان سے ابو طیاح نے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن حارث سے سنا کہ یہی حدیث وہ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے بحوالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2114۔ عمروں نے بیان کیا اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک نئے اور سرکش اونٹ پر سوار تھا، اکثر وہ مجھے مغلوب کر کے سب سے آگے نکل جاتا لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسے ڈانٹ کر پیچھے واپس کر دیتے، وہ پھر آگے بڑھ جاتا۔ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یہ اونٹ مجھے بیچ ڈال۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو آپ ہی کا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے یہ اونٹ دے دے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اونٹ بیچ ڈالا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر، اب یہ اونٹ تیرا ہو گیا، جس طرح تو چاہے اسے استعمال کر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2115۔ عبد الرحمن بن خالد نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے سالم بن عبداللہ نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنی وادی قرا کی زمین ان کی خیبر کی زمین کے بدلے میں بیچی تھی۔ پھر جب ہم نے بیع کر لی تو میں الٹے پاؤں ان کے گھر سے اس خیال سے باہر نکل گیا کہ کہیں وہ بیع فسخ نہ کر دیں، کیونکہ شریعت کا قاعدہ یہ تھا کہ بیچنے اور خریدنے والے کو بیع توڑنے کا اختیار اس وقت تک رہتا ہے جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جائیں۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب ہماری خرید و فروخت پوری ہو گئی اور میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ میں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو نقصان پہنچایا ہے،
کیونکہ اس تبادلے کے نتیجے میں نے ان کی پہلی زمین سے انہیں 3 دن کے سفر کی دوری پر سمود کی زمین کی طرف دھکیل دیا تھا، اور انہوں نے مجھے میری مسافت کم کر کے مدینے سے صرف 3 دن کے سفر کی دوری پر لا چھوڑا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2116۔